پاکستان کرکٹ بورڈ نے ابھی حال میں ہی ایک چینج کی تھی. انہوں نے اپنے جو کرنٹ میڈیا مینیجر تھے احسن ناگی پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ ان کو ریپلیس کر دیا تھا جو کسینو کنٹروورسی میں شخص ملوث تھے. اس ٹائم پاکستان میڈیا ڈپارٹمنٹ کا وہ حصہ ہیں, ان کو وہ ہیڈ بھی کرتے رہے عمر فاروق کولسن کے ساتھ. تو یہ ڈیورنگ دا ٹورنامنٹ جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک بلنڈر جسے کہیں گے یہ بلنڈر ہی کیا, اور اس کا کوئی نہ کوئی جو آؤٹ کم تھا وہ ہونا تھا, اور وہ آج ایک سٹوری کی صورت میں جو ہے وہ نکل کر سامنے آیا. وہ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. یہ سٹوری جو ہے یہ بھارتی ویب سائٹ ہے کرک بز, اور ایک نون ویب سائٹ ہے اوور آل انٹرنیشنلی جو ہے بہت اچھی اس کی ریپیوٹ ہے. انہوں نے ایک سٹوری جو ہے وہ آج جاری کی ہے. یہ وہی ویب سائٹ ہے جن کے لیے جو اب پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو سابق ہو گئے ہیں میڈیا مینیجر احسن ناگی اس کے لیے کام کرتے رہے تھے. تو جاتے جاتے جو ہیں انہوں نے ایک پلیئر کا جو ہے انٹرویو کرک بز کے ساتھ کروا دیا, اور یہ صرف وہی شخص ہی کروا سکتا تھا جو کہ میڈیا مینیج کر رہا تھا. تو ڈیفینیٹلی یہ عمر فاروق کولسن تو ہو نہیں سکتے کیونکہ وہ تو ابھی ہی پہنچے ہوں گے اور پہلے اتنی کنٹروورسیز کے اندر گھرے ہوئے, تو وہ تو یہ کام نہیں کر سکتے تھے. تو ڈیفینیٹلی اس کا مطلب یہی ہے کہ جو سابق میڈیا مینیجر تھے وہ جاتے جاتے جو ہیں یہ کام کر گئے. اور اس سٹوری کا جو امپیکٹ ہے وہ ایک تو چلے ہماری ٹیم کی پرفارمنس پہ جو پڑے گا. بورڈ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ پہلے ہی کچھ عرصے سے صحیح نہیں جا رہے, آپس میں کمیونیکیشن گیپ کافی آ رہا ہے, اور جس طرح کی خبریں بورڈ سے بھی لیک کی جا رہی ہیں, اور ادھر سے پھر وہ سلسلہ اب شروع ہو گیا کہ پلیئرز جو ہیں وہ بھی اپنا دل کا حال اس طریقے سے سٹوریز میں دے رہے ہیں. تو یہ پاکستان کرکٹ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے, اور اس کا جو ہے ابھی ہماری پرفارمنس پہ اوور آل اثر پڑ رہا ہے جو دونوں طرف کی ایک ٹگ آف وار چل رہی ہے. اور اس سٹوری نے تو جو ہے وہ اور کام خراب ہی کیا ہے, گیپ اور زیادہ اس سے بڑھے گا دونوں کے درمیان, بورڈ کے درمیان اور جو پلیئرز ہیں. اور میرا خیال ہے شاید جو سابق میڈیا مینیجر تھے وہ بھی اب یہ سمجھ چکے ہیں کہ جو ان کا جو ٹائم ہے وہ اب تقریباً شاید اب پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر اب یا تو ختم ہو گیا ہے یا ان کو یا پھر ڈیموٹ کر دیا جائے گا, کیونکہ یہ جس طرح کی حرکت ہوئی ہے اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے ان کے ساتھ کوئی انہیں اچھے طریقے سے کسی لیول کے اوپر آگے سلسلے کو بڑھائے گا. اور اس کے اندر جس پلیئر نے, ایک سینئر پلیئر آفیشل نے ان کو انٹرویو دیا ہے, اس نے اپنا نام ظاہر نہیں کرنے دیا کہ وہ کون سا شخص ہے, لیکن ایک سینئر پلیئر ہیں وہ, اور یہی کوٹ کیا ہے کرک بز نے. تو میں اس کی کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کی جو ہیڈ لائن انہوں نے دی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس کی ہیڈ لائن ہے جی دا ہنگر گیمز آف پاکستان کرکٹ, اور اس کے اندر انہوں نے ان پوائنٹس کے اوپر بات کیا ہے جو ڈیورنگ دا ورلڈ کپ تو ہم نے اس سے قبل اس طریقے سے کھلے عام نہیں سنے, نہ کبھی ڈسکس کیے ہیں. اس کے اندر پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر پولیٹکس کے اوپر جو ہے اس کے اندر انہوں نے بات کی ہے. پاکستان کرکٹ پلیئرز جو ہیں ان کی کیا تاثرات ہیں اس ٹائم بورڈ کے ساتھ, اور یہ گیپ جو ہے یہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ اب پلیئرز جو ہیں وہ بھی ڈائریکٹلی انہوں نے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا ہے کرکٹ بورڈ کو. تو اس کے میں کچھ جو پیراگرافز میں انہوں نے جو انٹرویو دیا ہے ایک سینئر پلیئر نے وہ میں آپ کے ساتھ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا, اور آپ کو اس کے پھر ہم اس کو جو ہے اس طریقے سے اس کے اوپر آگے ڈسکس کریں گے. یہ جو ہمارے پلیئر ہیں یہ کہتے ہیں, So why would the board want to create a strategic sense of panic midway through the tournament? The board wants the team to fail. They don't want us to win the World Cup just so that they can make the changes and take control of who leads the team and who gets into the team. A senior player told Craig Buzz on condition of anonymity. He added that interference by the board has been going on behind the scenes for a month. یہ جس طریقے سے انہوں نے یہ الزام بورڈ کے اوپر اس پلیئر نے لگایا ہے, انہوں نے اپنا نام جس طرح میں نے بتایا ظاہر نہیں ہونے دیا, انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ یہ بورڈ جو ہے وہ کافی عرصے سے یہ اس طرح کی جو حرکتیں ہیں وہ کر رہا تھا, اس طرح کی جو چیزیں تھیں جس کے اندر پلیئرز جو تھے وہ جس نے یہ گیپ جس بڑھتا گیا جس وجہ سے یہاں تک یہ صورتحال پہنچی ہے.
اور ڈائریکٹلی انہوں نے یہ بلیم کیا ہے. پھر آگے انہوں نے اس سٹوری کے اندر لکھا کہ کیا ضرورت تھی ان کی یہ جو پریس ریلیز پاکستان کرکٹ بورڈ نے کی ہیں ڈیورنگ دا ٹورنامنٹ. ابھی ٹورنامنٹ چل رہا تھا, ابھی تو ابھی ہاف بھی نہیں ہوا تھا ٹورنامنٹ جب پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایسی پریس ریلیزز جاری کی, اور سارے کا سارا جو ملبہ تھا انہوں نے کہا کہ انہوں نے ڈائریکٹلی بس کے نیچے جو ہے وہ کپتان بابر اعظم کو اور چیف سلیکٹر جو انضمام ہے ان کو دے دیا کہ یہ لوگ, ان لوگوں نے ٹیم سلیکٹ کی ہے. تو انہوں نے اس کی جو ٹائمنگ تھی اس پریس ریلیز کی, اس کے اوپر بھی کویسچنز ریز کیے ہیں کہ ڈیورنگ دا ٹورنامنٹ کون اس طرح کی جو ہے وہ حرکتیں, کون سا بورڈ جو ہے وہ حرکتیں کرتا ہے. حالانکہ کوئی بھی ٹیم ہو دنیا کی جو گیم کرکٹ کھیل رہی ہے, ایونچولی اگر وہ ہارتی ہے تو اس کے بعد اس کا پوسٹ مارٹم اس ٹیم کا ہوتا ہی ہے, اس کی مینجمنٹ کا, اس کے پلیئرز کا, یہ ایک روٹین ہے. لیکن کبھی اس طرح کی روایت ہم نے نہیں دیکھی تھی کہ ڈیورنگ دا ٹورنامنٹ جو ہے وہ ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ, ایک پریس ریلیز جو ہے وہ بورڈ نے جاری کر دی ہو. اور یہ ایک شرمندگی کا اس ٹائم جو ہے وہ باعث بن رہی ہے یہ سٹوری پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے لیے. میں بہت حیران ہوں کہ کوئی ڈیمیج کنٹرول جو ہے ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا, اور اس سٹوری کو جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہیں وہ لوگ شیئر کر رہے ہیں, اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں, اس کے اوپر تبصرے چل رہے ہیں. لیکن ہمارا جو بورڈ ہے وہ اس ٹائم بالکل خاموش ہے, اس کو اب بالکل سمجھ نہیں آ رہی. اب اتنے جو انہوں نے ایک ایسے کیریکٹر کو بھیج دیا اوپر سے میڈیا, ایز اے میڈیا مینیجر, جو کہ آلریڈی پلیئرز کی نظر میں جو کہ ایک کنٹروورشل فگر تھے, عمر فاروق کولسن, وہ انہوں نے جوائن کر لیا ہے. اب دیکھتے ہیں, ابھی تو بالکل سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ یہ سٹوری جو ہے وہ لگ بھگ دوپہر میں یہ سٹوری آئی تھی اور اس کے اوپر ابھی تک کوئی ریاکشن نہیں آیا. اور جس طریقے سے میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ جو شخص ابھی پہنچ چکے ہیں اس ٹائم بھارت میں, یہ اس کیلیبر کے نہیں ہیں کہ یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو جو ٹیم کے میڈیا مینیجر کے طور پہ بھی سرو کر سکیں. اور پہلے تو یہ ہیڈ بن چکے تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے. تو اوپر سے میں آگے آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں اور ڈیٹیلز جو ہے وہ دیتا ہوں. اس کے اندر انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے مکی آرتھر نے بھی تفتیش کا اظہار انہوں نے کیا تھا جب پاکستان میچ ہارا تھا اگینسٹ افغانستان. انہوں نے بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا جس کے اندر انہوں نے بابر اعظم اور چیف سلیکٹر انضمام کا کہا تھا کہ آپ لوگوں نے ایک ڈیورنگ دا ٹورنامنٹ یہ چیز کر دی, پی سی بی کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی. اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر پلیئرز جو ہیں وہ انہوں نے بھی بلکہ یہ اظہار کیا ہے کہ یہ ابھی کوئی کنفرم نہیں ہے کہ جو ذکا اشرف صاحب ہیں کہ وہ کتنا عرصہ جو ہے مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین رہتے ہیں, کیونکہ جس طرح کی میوزیکل چیئر پاکستان کرکٹ کے اندر کچھ عرصے سے, 1 سال سے زائد عرصے سے چل رہی ہے, اس نے تو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے پاکستان کرکٹ کو اور پاکستان کرکٹ ٹیم کو. تو ان شخص کا جو یہ پلیئر ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ رزلٹ تو جو بھی ہوں, ہم لوگ جب واپس جائیں گے تو اگر یہ چیئرمین صاحب تب تک چیئرمین برقرار رہے مینجمنٹ کمیٹی کے, تو یہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم سے بات بھی کس طریقے سے کریں گے, کیونکہ یہ اتنا کچھ ہو چکا ہے پچھلے آنے والے ان دنوں میں جس کو میرا خیال ہے اب ڈیمیج کنٹرول نہیں اس طریقے سے ہو سکے گا. پھر اس سٹوری کے اندر حوالہ دیا گیا راشد لطیف جو پاکستان کے فارمر کیپٹن ہیں, انہوں نے بھی پی ٹی وی کے ایک پروگرام میں اس چیز کا ذکر کیا کہ پاکستان پلیئرز کو جو ہے ابھی تک سیلریز نہیں ملی. پچھلے 4 ماہ سے زائد عرصہ ہو گیا کہ پاکستان پلیئرز وداؤٹ سیلری کھیل رہے ہیں. اس چیز کی بھی نشاندہی جو ہے ان پلیئر نے کی ہے کہ دیکھیں جی, ہم لوگ پاکستان کے لیے آلدو رزلٹ ہماری فیور میں نہیں آئے لیکن پھر بھی ہم لوگ پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں. ہمیں پچھلے اتنے عرصے سے جو ہے وہ فیس جو ہماری ہے وہ ہمیں نہیں ملی, ہماری جو سیلری ہے وہ ہم لوگوں کو نہیں ملی. اس کے باوجود ہم لوگ نے اپنا جو ہارڈ ورک ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے. انفارچونیٹ ہے کہ ہم لوگ ریزلٹس اس طریقے سے نہیں لے کے آ پا رہے جس طرح سے ہم سے توقع کی جا رہی تھی یا جو ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ اس ٹائم جو ہے پاکستان کرکٹ وہ سخت حالات اور مشکل حالات سے جو ہے وہ گزر رہی ہے, اور اس ٹائم کوئی بھی جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو بچانے کے لیے نہیں آ رہا, کوئی جو ہے کوئی برج کا رول پلے نہیں کر رہا.
اور میڈیا ڈپارٹمنٹ کا یہ خاص طور پہ کام ہوتا ہے کہ وہ پراپرلی کمیونیکیٹ کرتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ جس طریقے سے میڈیا ڈپارٹمنٹ کو چلایا جا رہا ہے وہ تو ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے، یہ سوائے مذاق کے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ اس طریقے کا آپ الزام ٹھہرا دیں پلیئرز کو، چیف سلیکٹر کو ڈیورنگ دا ورلڈ کپ. بھائی آپ لوگ ایٹ لیسٹ ورلڈ کپ تو ختم ہونے دیں، اس کے بعد آپ نے جو بھی کرنا ہے، یہ ہسٹری ہے، ہر جگہ پہ ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی کئی ورلڈ کپس میں اسی طریقے سے ہوا، اور ہمارے جتنے بھی سابق پلیئرز ہیں وہ بیٹھ کے کرٹیسائز کر رہے ہیں، ہم لوگ بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگ تو پلیئرز کی جو میچ کی پرفارمنس ہو رہی ہے، ہم لوگ کوئی پرسنل اٹیکس نہیں کر رہے، لیکن یہاں پہ اب جو سلسلہ ہے وہ پرسنل اس کا سٹارٹ ہو چکا ہے. یہاں پہ ان پلیئر نے یہ بھی کہا کہ جو سابق پلیئرز بیٹھ کے ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں، ہمارے اگینسٹ بولتے ہیں، تو یہ کہنا جھوٹ ہوگا یا غلط ہوگا کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس کا کوئی ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا، اس کا ڈیفینیٹلی ہمارے اوپر بھی اثر ہوتا ہے. اور وہ انہوں نے بھی کیونکہ پاکستان کے لیے سرو کیا ہوا ہے تو ان کی جو اوپینین ہوتی ہے وہ میٹر کرتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن جس طریقے سے ہم لوگ اپنے یہ معاملات چلا رہے ہیں وہ تو بالکل ایک تماشا ہے پوری دنیا کے سامنے، ایک یہ پاکستان کرکٹ کا سرکس چل رہا ہے. اور سب سے زیادہ جو شرم کی بات ہے کہ اس ٹائم ایک تو ورلڈ کپ بھارت کے اندر ہو رہا ہے، نہ ہی ہمارے پلیئرز جو ہیں وہ رک رہے ہیں، نہ ہی ہمارا بورڈ ہے وہ رک رہا ہے. اور یہ سلسلہ جو ان کے اکارڈنگلی سٹارٹ بھی بورڈ نے ہی کیا تھا. اس میں سٹوری کے اندر ایک حوالہ دیا گیا کہ چیئرمین صاحب نے ایک جیو سپر کو انٹرویو دیا اور اس کے اندر ابھی انہوں نے ٹیم جو تھی وہ پاکستان کی رینکنگ میں نمبر 1 پہ تھی، لیکن تب بھی انہوں نے کوئی اشارہ اس طرح کا دیا کہ جی ہم لوگ جو ہیں وہ چینجز کر سکتے ہیں، اس کی بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ ٹیم کے اندر کچھ چینجز کی جائیں. تو یہ جو طریقہ کار ہے وہ میری نظر میں ابھی رکنے والا نہیں ہے، اور یہ آنے والے دنوں میں یہ مسئلہ اسی طریقے سے اور زیادہ خراب ہوتا جائے گا. اور یہ جس طریقے کا ڈیمیج اب یہ سٹوری کرے گی پاکستان کو، وہ آپ لوگ خود بخود آنے والے ٹائم میں دیکھ لیں گے. ایک تو سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے اس ٹائم یہ سٹوری، اور ہر کوئی جو ہے اسی کے اوپر بات کر رہا ہے. اور یہ اس ٹائم لگتا ہے کہ جس طریقے سے یہ میں نے ابھی پہلے بھی ذکر کیا ویڈیو کے اندر کہ یہ جو اب سابق میڈیا مینیجر ہو گئے ہیں احسن ناگی، شاید وہ کشتیاں جلا کے گئے ہیں واپس، اور ان کو اب امید ہے یا یقین ہے کہ وہ اب دوبارہ شاید پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ نہیں چل پائیں گے، کیونکہ اس طرح کی حرکت جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے بھی، چاہے جو مرضی ہو جائے. اور اب دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان ٹیم اپنے اگلے میچز میں پرفارم کرے گی وہ تو بعد کی بات ہے، ابھی تو بیچ میں اور گیپ ہے. اور جس طرح کی خبریں پچھلے دنوں میں آتی رہیں کہ جی شاید سرفراز احمد جو ہیں وہ کیپٹن ہو سکتے ہیں پاکستان کے اگلے دورے آسٹریلیا کے لیے، یا شان مسعود کا نام بھی بیچ میں چلا، اور جو ٹیم کے اندر سے جو نام تھے اب وہ دبنے سٹارٹ ہو گئے ہیں، جس کے اندر نام چل رہا تھا شاہین شاہ آفریدی کو سپورٹ کیا جا رہا تھا، محمد رضوان کا نام بھی سامنے آ رہا تھا کہ شاید جی جو ایک یہ گروپ تھا، ایک ٹولہ تھا، ان کے اندر اب پھوٹ پڑ چکی ہے اور جو پلیئرز ہیں وہ بالکل سارے الگ الگ ہو چکے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جس طرح کی سٹوریز جو بورڈ بھی لیک کر رہا ہے، چاہے وہ ہمارے پلیئرز کی ہوں، چاہے وہ چیف سلیکٹر کی ہو یا کسی کی بھی ہو، تو یہ جو ہے وہ گیپ اور زیادہ سے زیادہ بڑھاتا جا رہا ہے. اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جتنے بھی بورڈ میں اس ٹائم جو سینئر آفیشلز بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں، وہ سوائے ہماری جسے کہتے ہیں ریپیوٹ خراب کرانے کے، وہ ان کا اس ٹائم کوئی رول اور نظر نہیں آ رہا. ان کو صرف اپنی پالیٹکس کی پڑی ہوئی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنا بورڈ کے اندر جو ہے وہ ٹائم گزاریں، اپنے پیسے بنائیں، اپنے ڈالرز بنائیں. سیم گوز فار دا پلیئرز، کیونکہ جس طریقے کی یہ سٹوری ہے یہ کافی زیادہ خطرناک ثابت ہوگی آنے والے دنوں میں. اور اس کے جو اوپر آپ تبصرے اب آنے والے ٹائم میں اب سنیں گے، اور چینلز کے اوپر بھی اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو دیکھنے والے ہیں آپ لوگ بھی اپنی رائے دیں کہ آپ کی نظر میں ہم کس ڈائریکشن میں اب جا رہے ہیں، اور ہمیں اس کے لیے اور کیا کرنا چاہیے کہ جو پاکستان کرکٹ ہے اور یہ جو اتنا گیپ کریٹ ہو گیا ہے اس کے اندر ہم لوگ اس کو دوبارہ سے نارملائز کر سکیں. لیکن فی الحال اس ورلڈ کپ کے اندر اور یہ قریب ٹائم کے اندر یہ چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی.